السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے رسالت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تھا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی تھے کہ میں بیعت کرنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا کل بروز قیامت جس سے اس نے محبت کی ہے۔ پھر دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک اس شریعت پر ایمان نہ لائے جو میں لے آیا ہوں، اور پھر وہ مجھے اپنے رشتوں، تمام رشتوں سے بڑھ کر زیادہ محبت نہ کرے، وہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا تعظیم رسول۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے دو آیات طیبات آپ کو عرض کی تھیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، پھر آپ کی عزت و توقیر کرو، یہ سورہ اعراف کے اندر ہے۔ اور پھر سورہ فتح کی آیت مبارکہ، اس کے الفاظ بھی تقریباً یہی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم نے قرآن پاک کا ایک آیت کا ترجمہ پڑھا تھا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ جو لوگ ایمان لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس شریعت پر، اس وحی پر ایمان لے آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس نور کی انہوں نے پیروی کی، اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب و کمران ہونے والے ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نصرت رسول، نصرت کا معنی ہے ہیلپ کرنا، مدد کرنا۔ اب ایک امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو قرآن مجید میں وَنَصَرُوهُ کے الفاظ کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاک باز بندے وہ ہیں جو آپ پر ایمان بھی لائے، انہوں نے آپ کی عزت و توقیر کی اور آپ کی مدد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسالت کے تقاضوں میں سے تیسرا تقاضا ہے۔ تو نصرت رسول سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کسی بھی حوالے سے خدمت کا نام نصرت رسول ہے۔ ایک وہ بندہ جو دین کے کسی کام میں حصہ لیتا ہے، مدد کرتا ہے، یا انفرادی طور پر بذات خود انوالو ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، یا پھر کولیکٹیولی دوسروں کو بھی اس کے اندر مجموعی طور پر شامل کرتا ہے، تو یہ جو دین کے کسی بھی کام کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا ایک شخص اپنی اسپیچ کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں وہ آپ کے پیغامات آگے پہنچاتا ہے، تو وہ بھی نصرت رسول میں انوالو ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص بولتا نہیں ہے لیکن وہ پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ پروگرام انعقاد کروا دیتا ہے کہ میں یہ جو ہے وہ پروگرام انعقاد کروا رہا ہوں، وہاں پر کسی علماء کرام کی یا کسی محدث کی یا مفسر کی جو ہے وہ کسی خاص حوالے سے درس شروع کروا دیتا ہے، تو یہ بھی گویا دین کی خدمت ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، تو یہ بھی نصرت رسول کے اندر آئے گا۔ اسی طرح کوئی شخص ایک خاص اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کروا دیتا ہے، مسجد تعمیر کروا دیتا ہے تاکہ یہاں پر مسلمان اکٹھے ہوں، وہ دینی عبادات سر انجام دیں، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی باتیں ہوں، تو یہ جو کام ہے یہ بھی نصرت رسول کے اندر آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی نصرت رسول کے اندر آئے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی آگے تبلیغ کے لیے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی قدم اگر وہ دین کی خاطر اٹھاتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اٹھاتا ہے، تو وہ نصرت رسول کے اندر آئے گا۔ تو اب ہم لکھتے ہیں کہ نصرت رسول سے کیا مراد ہے؟ یہ رسالت پر ایمان کے تقاضوں میں سے تیسرا تقاضا ہے، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ
نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا نام کیا ہے؟ نصرت رسول ہے۔ اب ہم لکھیں گے نصرت رسول سے کیا مراد ہے، تو نصرت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور پیغامات کو دوسروں تک پہنچانا اور دین کی خاطر کسی بھی کوشش کو عملی طور پر سر انجام دینا، یہ کیا ہے؟ نصرت رسول کہلاتا ہے۔ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت اتری، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں، عملی طور پر اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اور دین کی خاطر کسی بھی کوشش کو اس کے پھیلانے کے لیے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوئی بھی کوشش عملی طور پر سر انجام دینا کیا کہلاتا ہے؟ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے جو ہے وہ سر انجام دی، تاکہ آپ کو یاد رہے، جس طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ کرام اور علماء اور اولیاء سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تمام کیٹیگریز آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ صحابہ کرام، پھر اہل بیت اطہار، ائمہ کرام، علماء اور اولیاء نے جو کام بھی کیا دین کی خاطر، اور اب بھی ماشاءاللہ آپ جہاں بھی ہیں، بذات خود بھی آپ اس کام میں انوالو ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا یہ کوشچن جو ہے آپ نے لکھنا بھی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہم اس کے بعد اگر اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے رسالت کے تقاضے کا، یہ تھا تیسرا تقاضا۔ چوتھا تقاضا کیا تھا؟ اطاعت و اتباع رسول، اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، یہ منصب رسالت کا جو رسالت کے پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے، اس کا چوتھا اور آخری تقاضا ہے۔ اور بھی تقاضے ہیں، یہ مجموعی طور پر ان چار کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں: محبت رسول، تعظیم رسول، نصرت رسول۔ اب ہم پڑھیں گے اطاعت و اتباع رسول۔ یہ الگ الگ شارٹ کویشچن کے طور پر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ایک تو شارٹ کویشچن یہ بنے گا کہ رسالت کے تقاضے کتنے، آپ نے صرف چاروں کے نام لکھنے ہوں گے، یہ شارٹ کویشچن ہے۔ پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ محبت رسول کے سے کیا مراد ہے، تو یہ شارٹ کویشچن ہے۔ پھر نصرت رسول سے کیا مراد ہے، یہ بھی شارٹ کویشچن ہے۔ تعظیم رسول سے کیا مراد ہے، یہ بھی شارٹ کویشچن ہے۔ اور اگر مجموعی طور پر لانگ کویشچن میں پوچھا جائے گا تو پھر آپ کو چاروں کے چاروں لکھنے پڑیں گے۔ جی، اب ہے اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت اوبے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں انگلش کے اندر؟ اوبے، کسی کی بات مان لینا۔ اتباع ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو حکم یہ ہے کہ جس طرح حکم دیا جائے اس کو سر انجام دینا، اور اگر اس طرح سر انجام نہیں دے سکتے تو جس طرح آپ کے سامنے ایکٹیویٹی کی گئی ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کا نام کیا ہے؟ اتباع ہے۔ تو اطاعت و اتباع یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو آپ نے قول کے ذریعے سے ارشاد فرما دیے، زبان سے کہہ دیے کہ ایسا کر دو،
وہ بھی اطاعت کے زمرے میں آئے گا۔ اور اتباع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح عملی طور پر آپ نے فعل سر انجام دیا، اس کو سر انجام دینا۔ مثلا اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کے دن جو ہے جمعے کی رات اور جمعے کے دن کثرت کے درود پاک کو میں خود سنتا ہوں۔ اب اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پڑھ کر سن کر عمل کرتا ہے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اتباع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا، بھائی اسی طرح وضو ہوتا ہے، اب جو اس طرح وضو کرے گا تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آپ کے احکامات کی جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے گا، اس کو اتباع کا نام دیا جاتا ہے۔ اطاعت و اتباع کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اے بندہ مومن، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو الگ الگ نہیں کرنا، بلکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اے مومنو، قرآن مجید میں ارشاد ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی حکم